آج ہم ایک ایسے عمل پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو شاید روزمرہ میں نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی اہمیت وہاں بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک حدیث شریف ہے اور اس کی تشریح بھی ہے جو بیمار کی عیادت کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، معاشرے کے لیے کیا مطلب ہے اس کا۔ ٹھیک۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ تو کمال کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے نا جی تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، اور جنت میں ایک باغ بھی۔ میرا مطلب ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس پر تو تفصیل سے بات بنتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ صرف ایک انسانی ہمدردی کا کام نہیں ہے، اسلام میں سے سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جی۔ اور سنت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک اچھا کام ہے، اس کی پیروی میں اللہ کا قرب ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو یہ ایک عبادت کا پہلو رکھتا ہے۔ ذریعہ تفسیر بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ اسے سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کی برکت اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف بیمار اور عیادت کرنے والے کے بیچ کا معاملہ نہیں رہا پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا تعلق سیدھا اللہ کی رضا اور نبی کی اتباع سے جڑ گیا، اور اس کا اثر معاشرے پر وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں۔ جی۔ جب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، خاص طور پر مشکل میں، بیماری میں، ہسپتال چلے گئے یا چلو فون ہی کر لیا، ایک میسج بھیج دیا، بیمار کو جو ایک وہ اپنائیت اور تسلی ملتی ہے نا، بالکل، وہ احساس بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ انمول ہے۔ اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کمیونٹی کا احساس بڑھتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر ہم اسے ذرا دوسرے زاویے سے دیکھیں، جیسا کہ تشریح میں اشارہ ہے، تو یہ عمل صرف بیمار کے لیے نہیں، عیادت کرنے والے کے لیے بھی بہت کچھ رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ صحیح، بالکل۔ پھر یہ اللہ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے کہ جیسے ہم کسی پر نرمی کر رہے ہیں ویسے ہی ہم اللہ سے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور تیسری بات، اپنی کمزوری کا احساس۔ کہ ہم سب محتاج ہیں۔ جی، ہر حال میں اللہ پر انحصار، یہ چیز انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود اپنی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر وہ اجر، وہ 70,000 فرشتوں والی بات، وہ تو ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ جی، وہ واقعی حیران کن ہے۔ 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ذریعہ تفسیر اس پر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تعداد ہے یا؟ نہیں، یہ صرف تعداد کی بات نہیں ہے۔ تشریح یہ بتاتی ہے کہ یہ فرشتے اس شخص کے لیے اللہ کی خاص رحمت طلب کرتے ہیں۔ یہ اس عمل کی اللہ کے نزدیک جو قدر و منزلت ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سوچنا ہی کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ تو خود ایک بہت بڑی روحانی تقویت ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ بیمار پرسی یا عیادت اسلام میں ایک بہت ہی طاقتور سنت ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ جی۔ اس کے فائدے دونوں طرف ہیں۔ روحانی طور پر دیکھیں تو بے حساب ثواب ہے، فرشتوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی یاد دہانی ہے، اپنی حقیقت کا ادراک ہے۔ اور معاشرتی طور پر بیمار کو سکون، حوصلہ اور تعلقات میں مضبوطی۔ بالکل، کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک مکمل پیکج ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، یہاں آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی ضرور۔ کہ یہ عمل یعنی بیمار کو فوری طور پر تسلی دینا تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی اسے اپنی عادت بنا لے، مستقل مزاجی سے سنت پر عمل کرے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی اپنی شخصیت پر، اس کے کردار پر اور زندگی کو دیکھنے کے انداز پر، مطلب نعمتوں اور آزمائشوں کو وہ کیسے لیتا ہے، اس پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ گہری بات ہے کہ یہ عمل صرف باہر نہیں، انسان کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ جی، یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔ چلے مل کر سنتوں کو زندہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس نیک کام کا حصہ بنیں۔